بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 766 ملاحظہ فرمائیں۔ اب نقوی صاحب سازش کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، ایک ایک کا پتہ چلا لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ابتدا ہوگی چودھری دلاور کے نام سے۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، کاش ایسا ہوگا۔ نقوی صاحب خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی توپ ہے وہ، توپ کا رخ جس طرف ہو گیا وہ مارا گیا۔ میں پھر وہیں آتا ہوں، شیلی کے ساتھ لندن مت جاؤ، تم یہاں بھی روپوش رہ سکتے ہو۔ غالب نے کہا، رابعہ کی بدگمانی دور ہو جائے گی کہ شیلی تو گئی، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، لیکن اپنا بیمار یہی ہے۔ تم کبھی کبھار اس کے حضور میں حاضری لگوانے جا سکتے ہو۔ دیکھ یار، بات تیری 16 آنے درست، مگر میں عورت ذات کے جذبات کی انتہا سے ڈرتا ہوں۔ انتہائی محبت کرنے والی اگر اچانک نفرت کرنے لگے، خواہ نفرت کی وجہ کوئی نہ ہو، تو اس میں بھی انتہا ہوگی۔ کہیں وہ خود نہ پکڑوا دے مجھے۔ عورت کی نفسیات میں ایک پوجی یہ ہے کہ وہ کسی کو حاصل نہ کر سکے تو پھر یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اور اس کے محبوب کا ہو جائے۔ تم میرے نہیں تو کسی کے بھی نہیں، بس اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ اس فارمولے سے ڈر لگتا ہے۔ رابعہ پاگل نہیں ہے، فی زمانہ وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے۔ تم دیکھو اس کا رویہ اور رد عمل، اسے سمجھاؤ، قائل کرو کہ سکندر سے سچا بڑا عاشق تو نہ مجنوں تھا نہ فرات۔ اس کی برین واشنگ کرتے رہو یہاں تک کہ بدگمانی اور نفرت کا سارا زہر دھل جائے، پھر مجھے مطلع کر دینا۔ میں سیدھا مکڑے پہ چہرہ ڈالے گھوڑے پر سوار قاضی کو پیچھے بٹھا کے دوڑتا ہوا آ جاؤں گا۔ تم اور محسن گواہ بن کے موجود رہنا۔ چٹ منگنی، بغیر پٹ بیاہ، فٹافٹ روانگی برائے ہری مون اور کھٹا کھٹ بچے، 2 3 5 7 سال میں بندر کو شکست فاش۔ ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے دوست، کھاری بنتے ہوئے بولا۔ محسن کہتا ہے لندن میں تمہارے 15 بچے موجود ہیں، بیوی ایک بھی نہیں ہے۔ بکواس کرتا ہے وہ، 16 کا حساب تو میرے پاس ہے۔ دراصل یہ اینگلو انڈین نسل انگریز اپنے دور حکومت میں چھوڑ گئے تھے، ہم جوابی انتقامی کارروائی میں مصروف تھے۔ بڑے بڑے لارڈ اور عالی نسب مغرور متعصب انگریزوں سے بدلہ لینا ایک قومی فریضہ تھا۔ ہماری اس تحریک میں انڈین اور پاکستانی بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ تحریک ہی ایسی تھی، تحریک آرامی پن۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ اب آتی ہے جان، بس جوانی دیوانی کا قصور تھا۔ شیلی کو دیکھ کر میں نے ہاتھ ہلایا، وہ سیدھی کار کی طرف آئی۔ رات بھر جاگنے سے اور خوف کے باعث اس کا برا حال تھا۔ غالب نے آگے جا کے اس کا سوٹ کیس دے دیا جو ہوٹل کا ایک پورٹر لا رہا تھا۔ وہ بخشش لے کر واپس ہو گیا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہماری مسروقہ کار دیکھے۔ ایمبیسیڈر ہوٹل پر میں شیلی کے ساتھ اتر گیا۔ اب تم گاڑی کہیں چھوڑ کے اس بیچارے کو فون کر دو، پھر ٹیکسی لے کر سیدھے گھر جاؤ، اور میری جملہ لوائقین کو تسلی دو کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ غالب نے کہا، تم شرافا کی ہوٹل میں قیام فرماؤ گے؟ اس حلیے میں؟ حلیہ بدل کے کوئی شریف آدمی نہیں ہو جاتا، میں خود اپنی شرافت کی سند ہوں۔ میں نے کہا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے بے حد شائستہ صاف ستھرے کپڑوں والے کلرک نے ہم دونوں کو دیکھ کر سر کھجایا، مگر خاموشی سے رجسٹر سامنے کر دیا۔ میں نے اپنا اور شیلا کا نام مسٹر اینڈ مسز رستم جی ٹین والا لکھا اور پتہ کراچی کا۔ ظاہر ہے شیلی کو نہ کچھ معلوم ہوا نہ اسے اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے بے حد غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ملک اب جنگل ہوتا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اب یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ کلرک نے رجسٹر پر ایک نظر ڈال کے کہا، کس قسم کا روم پسند کریں گے آپ؟ میں نے فرانچ میں شیلی سے کہا، دیکھو میں نے خود کو اور تمہیں میاں بیوی لکھا ہے، ظاہر ہے ہم لوگ الگ الگ کمروں میں نہیں رہ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اسے ایڈوانس دے دو 1000 کے قریب۔ میرے پاس ٹریولر چیک ہے، امریکن ایکسپریس کے چیک چلتے ہیں، میں نے کہا، اور کلرک سے مخاطب ہو گیا، ہمارے پاس نقد رقم نہیں ہے، فی الحال امریکن ایکسپریس ٹریولر چیک ہے۔ نو پرابلم سر۔ کلرک ہماری فرانچ سے سخت متاثر ہوا تھا، اور میرا گرد و غبار سے ہٹا ہوا لباس اور مودی کا کیس دنیا اس کے لیے غیر اہم ہو گیا تھا۔ ہم آئے تھے شکار کے لیے، خود شکار ہو گئے۔ بدماشوں نے ہماری گاڑی بھی چھین لی۔ میں نے کبھی سے کہا، بڑی مشکل سے یہ ایک سوٹ کیس دیا جس میں کپڑے تھے،
ٹریولر چیک ان کے لیے بیکار تھے اس لیے بچ گئے۔ آئی ایم سوری سر۔ کیا آپ نے رپورٹ کی پولیس کو؟ ہاں کی ہے، مگر اس سے کیا ہوگا، میں نے مایوس لہجے میں کہا۔ ہم نے رات کو 10 میل پیدل سفر کیا جنگل میں، پھر لفٹ لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نو وزٹر نو فون کالز۔ چینی نے کہا، کمرہ پچھلی طرف اور پرسکون ہو، اوپر جہاں سے شہر نظر آئے مشرق کی طرف۔ کلرک مزید متاثر ہوا اور اس نے ایک پورٹر کو بلا کے ہمارے ساتھ کر دیا، جس نے شینی کا سوٹ کیس اور بیگ اٹھا لیا۔ جب وہ ٹپ اور ناشتے کا آرڈر لے کر چلا گیا تو میں نے بیڈ پر گر کر کہا، اف، میں تو تھک گیا ہوں، بھوک نیند سے میرا برا حال ہے۔ تم تو آتی ہو۔ شینی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ میرے لیے تو بہت اعصاب شکن تجربہ تھا۔ ناشتہ کرتے ہی میں پڑھ کے سویا تو شام کی خبر ملی۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں لائٹس آن تھی۔ چیلی مشرق کے روح کھلنے والی کھڑکی سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کے ہیلو کہا تو وہ اچھل پڑی۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا مجھے یار، دیکھو میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ میں نے ہاتھ اس کے دل پر رکھنے کی بجائے نرمی سے چھڑا لیا۔ دل کا تو کام ہی دھڑکنا ہے ڈاکٹر شیلی، تم سوئی نہیں؟ ابھی اٹھی تھی کچھ دیر پہلے یار، سوچا چائے پی لوں، پھر سوچا تمہیں اٹھاؤ، پھر سوچا کہ انتظار کرو، تو ہنس پڑی۔ مسز رستم جی ٹیم والا، تم نے تو نہا دھو کے کپڑے بدل دیے تھے، میں ابھی تک بھوت بنا ہوا ہوں، اس طرح میرا باہر جانا بھی ممکن نہیں، تم ایسا کرو کہ غالب کو فون کرو۔ میں نے کہا، اچھا چھوڑو، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی یہاں بھی پہنچ جائے، میں بازار سے کپڑے لے آتی ہوں۔ اس نے مجھے نظروں سے ناپ کے میرے سائز کا اندازہ کیا۔ یہاں ہوٹل سے کار لو، ان کے اپنے آدمی قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ انارکلی میں یا مال پر بہت سی دکانیں ہیں، کسی بھی بڑے سٹور میں چلی جاؤ، وہ ٹریولر چیک لے لیں گے۔ یار مجھے شیخ صاحب کو کال بھی کرنی ہے لندن۔ وہ کیوں؟ انہیں بتا دوں کہ اب میں یہاں ہوں، وہ پریشان نہ ہوں۔ انہیں بتا دینا کہ آئندہ تم خود انہیں فون کرو گی، وہ زحمت نہ کریں۔ انہیں سمجھا دینا کہ رفیق لاپتہ ہے اور ان حالات میں تم خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہو، اس لیے ایک ہی ہوٹل میں زیادہ عرصہ قیام کرنا ممکن نہیں۔ یار تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ کچھ نہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، جیسے ابھی تک نہ تم کسی سے ملی ہو، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کا ذکر کیا جائے۔ ہاں یہ کہہ دینا کہ تمہارا ارادہ واپس لندن آنے کا ہے۔ یار وہ پوچھیں گے نہیں کہ کیوں؟ کہہ دینا کہ رفیق کے لاپتہ ہو جانے کے بعد تم کو شبہ ہے کہ کچھ لوگ تمہارا تعاقب کرتے ہیں، اس لیے تم نے ہوٹل بدل لیا ہے، اور شاید پھر بدلو۔ زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو تم یہاں نہیں رہو گی، رائٹ؟ اگر تم کہتے ہو۔ وہ مسکرائی۔ میں نے فون اٹھا کے روم سروس کو کافی کے لیے کہا اور شینی کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اندازے سے بتا دیا کہ ادھر پہلے زامن ندوی کا گھر تھا۔ ماڈل ٹاؤن کا وہ گھر کہاں ہے جام گزشتہ رات میں شاہی مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ مقبرہ جہانگیر کے بھی 3 مینار دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جہانگیر کے مقبرے کے کسی بھی مینار پر چڑھ کے دیکھو، بادشاہی مسجد کے 3 مینار نظر آئیں گے، اور بادشاہی مسجد کے ہر مینار سے مقبرے کے 3۔ واقعی تم نے دیکھا ہے یار؟ چینی نے بے حد حیرانی سے کہا، نہیں، ہر مینار پر چڑھنا میرے بس کی بات نہیں، ویسے بھی میں نے جب دیکھا ایک ہی مینار پر جانے والا راستہ کھلا دیکھا، باقی 3 بند تھے، اور اس مینار سے وہاں سے تو 3 ہی نظر آئے مجھے۔ یہ بات بہت مشہور ہے، ایسا کوئی شخص آج تک نہیں ملا کہ جو کہے کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کے چاروں اور بادشاہی مسجد کے 4 میناروں پر چڑھ کے، ہو سکتا ہے یہ روایت ہو۔ کیا روایات غلط ہوتی ہیں یار؟ روایات بس روایات ہوتی ہیں۔ یہ بھی سنا تھا کہ قلعہ لاہور سے شالیمار باغ تک زیر زمین راستے ہیں، بیشتر لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ یار تم میرے ساتھ ایک اچھے ٹورسٹ گائیڈ بن کے چلو، میں سب دیکھنا چاہتی ہوں۔ پاکستان ایک اجنبی وطن ہے میرے لیے، اس کا گوشہ گوشہ مجھے بلاتا ہے۔ شامت اعمال آپ کو بلاتی ہے میڈم، گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے گیدڑ کہہ رہے ہو؟ میں بزدل نہیں ہوں یار، تم یہاں ٹورسٹ نہیں ہو۔ اپنے مقصد کو مت بھولو، اور یہ بھی نہ بھولو کہ میں ٹورسٹ گائیڈ ہوں، نہ یہ ساتھ مستقل ہے۔ حالات کی مجبوری نے ہمیں ایسے ہی یکجا کر دیا ہے جیسے بارش سے پناہ لینے کے لیے 2 اجنبی ایک ہی درخت کے نیچے کھڑے ہو۔
اس کا چہرہ ایک دم بجھ گیا. ہم اچھے دوست بھی نہیں ہو سکتے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو تمہیں جانتا تک نہیں. جو تم نے کہا وہ میں نے فیس ویلیو پر مان لیا, تصدیق کیے بغیر. میں نے زندگی میں بہت فریب کھایا, اس لیے انسانیت پر اعتماد کے باوجود انسانوں پر اعتماد مشکل سے کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوگی اگر وہ سب سچ ہوا جو تم نے مجھے اپنے بارے میں بتایا ہے, اور جھوٹ ہوا تو وہ خلا میں دیکھنے لگی. تو میں رعایت دیے بغیر تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں. تم بڑے بے رحم ہو یار, اس نے دکھی لہجے میں کہا. میں کیا کروں, دنیا بڑی بے رحم ہے. دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو ویٹر نے اندر آ کے کافی رکھی. واپس جانے سے پہلے اس نے ایک نظر شیلی کو اور پھر مجھے دیکھا. اس سے ایک لمحے میں مجھے اس کی آنکھوں میں الجھن اور تذبذب کی جھلک نظر آئی. میں نے اسے غور سے دیکھا مگر وہ پلٹ چکا تھا. میں شیلی پر اپنے شک کا اظہار کر کے اسے خوفزدہ کرنا نہیں چاہتا تھا. ویٹر, میں نے کہا. وہ رک گیا اور واپس آیا. یس سر. میڈم کو شاپنگ کے لیے جانا ہے. یہاں رینٹ اے کار سروس ہے سر. آپ مینیجر کو بتا دیں. اس نے پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھا. میں نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر مجھے اس کے چہرے یا آواز میں شناسائی کی نمک تک محسوس نہ ہوئی. اوکے, تم جاؤ. چیلی کے جاتے میں نے دوبارہ کافی منگوائی, لیکن اس بار کافی لانے والا ویٹر دوسرا تھا. میں نے کہا, ابھی کچھ دیر پہلے کافی کون لایا تھا؟ مجھے نہیں معلوم سر. اس روم سروس کے لیے تو میں ہوں. میں نے کہا, کیا کوئی اور نہیں آ سکتا؟ فرض کرو تم نہ ملو یا مصروف ہو. یہ 10 کمرے میرے ہیں سر, اس فلور پر. میں کہاں جا سکتا ہوں؟ چند منٹ تو لگ جاتے ہیں اور کسی کو آنے کی عادت نہیں ہوتی. میں نے کہا, اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یاد تمہاری ڈیوٹی ہے؟ وہ گھبرا گیا. آپ مینیجر کو فون کر سکتے ہیں سر, یہ میرا نمبر ہے. میرا نام ہے مراد خان. میں نے کہا, ٹھیک ہے, تم جاؤ. اس کے باہر نکلتے ہی میں نے چند منٹ توقف کیا, پھر دروازہ کھول کے راہداری میں دیکھا. وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے ریسیور اٹھا کے آپریٹر سے کہا کہ مینیجر سے بات کرائے. میں رستم جی 3 والا بول رہا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے چیک ان کیا ہے میں نے انگریزی میں کہا. یس سر. اینڈ وٹ کین آئی ڈو فار یو؟ میرے لیے کوئی خدمت؟ اس کمرے میں ویٹر کون ہے روم سروس کے لیے؟ کیا بات ہے سر, کوئی شکایت؟ کچھ نہیں. اس کا نام, نمبر اور حلیہ. نام ہے شادی, نمبر 27, لمبا, قدرے کالا, ایبٹ آباد کی طرف کا رہنے والا ہے. میں نے ریسیور رکھ دیا اور کافی کو گورنے لگا. یہ کافی لانے والا ویٹر پستہ قد, فربہی مائل اور گورا تھا. اس کا نمبر بھی غلط تھا, وہ 28 نمبر تھا. اچانک تحفظ اور سکون کا احساس ختم ہو گیا تھا. مجھے شک نہیں, یقین تھا کہ کافی میں زہر ہوگا یا خواب اور دوا ہوگی, مگر ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں اس کافی کا تجزیہ کسی لیبارٹری سے کرا سکتا یا یہ کافی کسی اور کو پلا کے اپنے شگوں کو رفع کر سکتا. جرائم کی کہانیوں میں تو عموماً کتے بلی کو زہر آلود چیز کھلا کے مار دیا جاتا ہے اور ہیرو صاف بچ جاتا ہے, مگر یہاں کتے بلی ہوتے تب بھی کافی شاید نہ پیتے. میں کسی اور کو مثلاً خود مینیجر کو دعوت دیتا تو غیر ارادی قتل کا مرتکب ٹھہرتا اور لمبے چکر میں پڑ جاتا. صورتحال کی سنگینی وادیوں کے سامنے آنے لگی تھی. چینی کے یا میرے تعاقب میں کوئی ویٹر بن کے اندر پہنچ چکا تھا. شاید اب اس کا سراغ لگانا مشکل ہو جائے. وہ اپنا کام کر کے نکل جائے اور جس نے بھی اسے بھیجا اسے رپورٹ دے گا کہ وہ ناکام نہیں رہا. اچانک فون کی گھنٹی بجی. میں نے فون کی طرف یوں دیکھا جیسے اس خطرناک آلے سے سوائے اس شخص کے کسی کی آواز نہیں نکلے گی جس کا خیال میرے ذہن میں خطرے کا احساس پیدا کر رہا تھا. میں نے واضح ہدایت دی تھی کہ مجھے کوئی بھی فون کرے, میرا نمبر نہ ملایا جائے. میں نے اس خیال سے ریسیور اٹھایا کہ شاید میرا خوف بے بنیاد ہو اور مینیجر مجھ سے مزید وضاحت چاہتا ہو یا آپ کے بارے میں کوئی پوچھ رہا تھا. آپریٹر نے کہا, سوری سر, آپ کی ہدایات مجھے معلوم ہے لیکن فون مسز رستم کا ہے. اوکے, میں بات کروں گا. شیری نے کہا, رستم, میں نے لندن کال کی تھی. پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ یار وہ شیری نے باقی بات فرانچ میں کی. اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کی بیوی مر گئی. وہ ہاسپٹل میں ہے, کوما میں, بالکل بے ہوش. اسی وقت میری نظر دروازے کی طرف گئی. کسی نے ایک لفافہ نیچے سے سرکا دیا.
ٹیلی کو جواب دیے بغیر میں نے ریسیور کو آہستہ سے نیچے رکھا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں بولتا رہا، جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں نے لفافہ نہیں دیکھا اور میں بدستور کسی سے فون پر گفتگو میں مصروف ہوں۔ اگرچہ مجھے بہت کم امید تھی کہ لفافے کو ایسے پولیسرار انداز میں کھسکانے والا دروازے پر کھڑا ملے گا، مگر ایک مبہم سا خیال تھا کہ شاید وہ اپنا کام کر کے راہداری میں کہیں جاتا ہوا دکھائی دے تو میں اسے تاڑ دوں۔ اس قسم کے دندے عموماً روم سروس کے وہ ویٹر کر سکتے ہیں جن کو معقول معاوضہ مل جائے، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ بالکل نہ ہو۔ وہ خود سامنے نہیں آتے اور انہیں یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ لفافے میں بم ہوگا۔ لفافوں میں صرف پیغام ہوتے ہیں، محبت کے یا نفرت کے۔ کوئی کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر روبرو کہنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، یا کوئی فون پر اس کی روداد محبت سنے بغیر ہی رسی پر رکھ دیتا ہو، تو پھر آخری طریقہ کسی گمنام نامہ پر کے ذریعے فسانہ دل بقلم خود تحریک کر کے ارسال کرنے کا رہ جاتا ہے، یا ایسا وہ کرتا ہے جو کسی کو بلیک میل کرنا چاہتا ہو یا دھمکی دینا چاہتا ہو۔ اچھے برے سب ہوٹلوں کے ویٹر ہوتا ہے، شب و روز تماشا میرے آگے کی تفسیر ہوتی ہیں۔ ہر وقت ہر قسم کے مسافر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں، کیا کہلواتے ہیں، اس کا خاموش مشاہدہ ویٹر اپنی کھلی آنکھوں سے کھلے کانوں سے کرتے ہیں، مگر وہ قطعی بے ضرر، معصوم اور لا تعلق نظر آتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی انہیں بالکل اہمیت نہیں دیتا اور ایسا نہیں سوچتا کہ وہ دوست کے نامہ بر ہو سکتے ہیں تو دشمن کے زرہرین کیوں نہیں ہو سکتے۔ دائیں طرف کوریڈور کے آخر میں کوئی ویٹر ہاتھ پر چائے کی ٹرے لیے جا رہا تھا، بائیں طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ چند سیکنڈ میں ویٹر اتنی دور نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک کہ وہ لفافہ نیچے سے اندر ڈالتے ہی دوڑ نہ لگاتا۔ چائے کے برتنوں کی ٹرے کے ساتھ یہ مشکل کام تھا اور اس کے بعد وہ اتنے سکون سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے سیٹی بجا کے متوجہ کیا اور انگلی کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ اطمینان سے بولا اور میرے قریب آ کر بولا، یس سر۔ میں نے کہا، یہ چائے کس نے منگوائی تھی؟ اس نے حیران ہوئے بغیر اشارے سے کہا، 430 میں سر۔ اچھا۔ دراصل میں نے کچھ دیر پہلے ایسے ہی کسی ویٹر سے کہا تھا کہ مجھے کافی چاہیے، ابھی تک کوئی لے کر نہیں آیا۔ آپ روم سروس کو فون کر دیتے سر، وہ اس وقت فون پتہ نہیں کیوں نہیں کام کر رہا تھا۔ خیر تم جاؤ، میں نے کہا اور اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 10 سیکنڈ کے بعد میں نے پھر باہر آ کے دیکھا تو ویٹر اسی بے نیازی کے انداز میں جا رہا تھا۔ اس کی خود اعتمادی کا یہ سکون مجھے مصنوعی نہیں لگا۔ اگر وہ مجھے ہوتا تو اس کی صورت چبری کھاتی۔ وہ مجھے دیکھ کے نروس ہوتا اور بعد میں پیچھے پلٹ کے ضرور دیکھتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں یا نہیں۔ وہ عام ویٹر تھا، کوئی پیشہ ور مجرم یا اداکار نہیں تھا۔ میری بات میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے وہ مجھے مشکوک سمجھتا۔ اب میں نے سامنے والے 2 کمروں کے دروازوں کو دیکھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اندر کسی چوری یا تالے کے سوراخ سے کوئی میری پریشانی کا نتارا کر رہا ہو اور لطف لے رہا ہو، اپنی چالاکی پر اور میری سراغ رساں بننے کی ناکام کوشش پر۔ لفافہ ارسال کرنے والا دائیں اور بائیں جانب کے کسی کمرے میں بھی ہو سکتا تھا، ان کے بارے میں معلومات بعد میں حاصل کی جا سکتی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے پھر ریسیور میں کہا، شیلی، لیکن دوسری طرف سے شیلی کی آواز سنائی نہ دی۔ وہ یقیناً پریشان ہوگی کہ باتیں کرتے کرتے میں کہاں غائب ہو گیا۔ لائن کٹی بھی نہیں تھی اور میں نے اسے ہولڈ کرنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ ممکن ہے وہ کچھ دیر ہیلو ہیلو کرتی رہی اور اس نے دوبارہ نمبر ملایا ہو، لیکن ریسیور تو دور رکھا ہوا تھا، لائن کیسے مل سکتی تھی؟ میں نے مایوسی سے ریسیور کریڈل پر رکھا۔ میں نے تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں سے بات کر رہی ہے، کسی پبلک کال آفس سے یا کسی دکان سے۔ گھنٹی پھر بجی تو میں نے کسی تمیز کے بغیر کہا، شیلی۔ جواب میں کوئی انتہائی بےہودہ طریقے پر انتا، شیلی نہیں، کہو شیلی میری جان، کہاں ہو تم؟ تمہارے بغیر میں یہاں تڑپ رہا ہوں۔ شٹ اپ، کون ہو تم؟ میں نے کہا۔ نام، ولدیت، پتہ سب بتاؤ پیارے، اس نے میرا تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا۔ صرف نام سے کیا ہوگا، بات کرو گے شیلی سے؟ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن خود سے مفلوج سا ہو گیا۔ کیا کسی نے شینی کو اغوا کر لیا ہے؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی چند منٹ پہلے تو وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور اس کی کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کی قید میں ہے یا جبر کے تحت بات کر رہی ہے۔
لیکن کچھ ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ چند سیکنڈ پہلے بستہ لے کر گھر سے نکلنے والا اور اصول کی قلم میں مکتب کی جانب قدم بڑھانے والا بچہ اچانک کسی تیز رفتار بس یا ٹرک کے نیچے آ کے دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ مستقبل کا معمار پلک جھپکنے میں تانے ماضی ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں خواب بسائے شرمینی مسکراہٹ کے ساتھ کسی کے نام سے تحفہ وصول کرنے والی لڑکی کو پارسل بم کے دھماکے پر حیران یا دکھی ہونے کی مہلت تک نہیں ملتی۔ حریم ان کے لیے مری یا کہیں اور جانے والے شادی شدہ نئے جوڑے کے ہونٹوں پر محبت کے غرور سے معمول مسکراہٹ، آنکھوں میں بسے ہوئے جنت کے نظارے بس کے کھڑ میں گرتے ہی جہنم کے شعلوں میں خاک ہو جاتے ہیں۔ کیا پتا اس آخری جملے کے بعد جو شینی نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، کسی نے بڑا دھکا لگا دل کو پیارے، گم کو بھی زبان۔ اس شخص نے مجھے اپنے دادے کی حقارت آمیز کارڈ سے چونکا دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ آواز بنا کے بول رہا ہے، ریڈیو ڈرامے کے کردار کی طرح جسے صرف آواز سے اپنی بد باطنی کا اظہار کرنا ہو، وہ اپنے طرز تخاطب سے میرے دل میں نفرت اور اشتعال کے جذبات پیدا کرنے میں کامیاب تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ میں نے صبر کے سخت لہجے میں کہا، یہ بھی جان لو گے کسی دن، اور ہم کیا کہیں جب تم جانتے بوجھتے انجان بن رہے ہو۔ سچ کو کیا تم جانتے نہیں ہمیں پیارے؟ پیارے کی اولاد، چیلی سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ چیلی سے تمہارا کیا تعلق ہے پیارے؟ اور پھر انسا، تم کہو گے کچھ نہیں تو ہم بھی کہیں گے کچھ نہیں، بس اچھی چیز ہے، ولایتی مال ہے۔ میں نے دوڑ کر کہا، بکواس بند کرو اپنی، کیا تم نے شیلی کو اغوا کر دیا؟ اغوا؟ جی توبہ توبہ، ایسا کام ہم نہیں کرتے پیارے، ہم تو بس کچے دھاگے سے باندھ دیتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں سرکار بندے ہوئے، کیا سمجھے؟ اس نے مکروہ طریقے پر ہنس کے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لہجہ اور یہ آواز بنانے والا کون ہو سکتا ہے، مگر میرے ذہن میں کوئی صورت واضح نہیں ہوتی تھی۔ میرے تصور میں ایک بدصورت اور بد کردار چہرہ تھا جس کے قرب سے تعفن اور کراہیت کا احساس جاگتا ہو۔ تم جھوٹ بکتے ہو، میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے میرے میں تیر چلا دیا۔ چیلی تمہارے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ کل رات کو وہ تمہارے پاس تھی پیارے، کیا آپ نے کوئی اعتراض کیا تھا؟ وہ کیا ہے کہ آج تم، کل ہماری باری ہے، کیا سمجھے؟ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ شخص مجھے مشتعل کر کے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور یہ میری بے وقوفی ہے کہ میں اس کے بھونکنے سے مشتعل ہو رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چیخ چلا کے یا جواب میں گالیاں دے کے میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی تو اس کا جھوٹ سچ ثابت نہیں ہوا تھا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا، چاہتے ہیں خوبرو یوں کو اسد۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اب اتفاق دیکھو پیارے کہ یہی اپنا نام بھی ہے، اسد، کیا سمجھے؟ سب سمجھ گیا، تم جو بھی ہو بہت اچھے صداکار ہو۔ میں تمہیں نہیں پہچان سکا۔ میں نے کہا، دوستوں کی بات الگ ہے، کسی بازو دشمن سے پہلی بار واسطہ پڑا ہے، چلو میری بات کراؤ شینی سے۔ رات بھر کیا باتیں کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی؟ اتنے بےتاب ہو رہے ہو پیارے؟ وہ انسا، اجی اس کی باتوں میں گلوں کی خوشبو اور کیوں نہ ہو، اس رنگ روپ جوانی کی خوشبو ہی تو دیوانہ کرتی ہے آدمی کو۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نے دل لگی کی ہے میرے ساتھ، چیلی نے ابھی فون کیا تھا مجھے۔ یہ بھی سچ ہے، ایسا ہوتا ہے پیارے کہ شکار خود کھینچا چلا آتا ہے جال کی طرف، کیا سمجھے؟ ہم نے بھی کہا کہ چلو فون کے بہانے ہی صحیح، وہ آئے گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کیا سمجھے؟ ہم نے تو سمجھا دیا کہ حضور آئے اپنی مرضی سے، اب جانا ہماری مرضی سے۔ میں اپنی بات پر اڑا رہا، یہ سب کچھ مجھے شینی بھی بتا سکتی ہے پیارے، اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو تو فون اسے دو، ابھی سب معلوم ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک تم نے ہمارے پیغام کو قابل توجہ نہیں جانا۔ شاید تم کو معلوم ہی نہیں پیارے کہ میں نے اپنے ہاتھ کے لفافے کو دیکھا۔ یہ خط تم نے بھیجا ہے؟ کیوں؟ اس نے پھر آ بھری۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ارے پیارے ہم تو عاشق ہیں۔ اب میرا شک تقویت پکڑنے لگا تھا، اس کی باتیں محض باتیں اور فی الحقیقت وہ شینی کا نام مجھے مشتعل یا خوف زدہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں نے پھر پانسا پھینکا، خط دیکھ لیا ہے میں نے، پھر کیا سوچا پیارے؟ یہ بھی تو فرماؤ۔ سوچ کے فرماؤں گا، میں نے کہا، پہلے تم فرماؤ کہ شینی سے بات کرانے میں تعمیل کیا ہے؟ حامل کیسا؟ لیکن پہلے اپنی باتیں تو ہو جائیں۔
فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے کہا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ میں نے ایک جوا کھیلا تھا۔ میں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ نہ میں اس کی باتوں سے خوف زدہ ہوا ہوں، نہ میں نے اس کی بکواس پر اعتبار کیا ہے۔ میں اس کے خط کو قطعی اہمیت نہیں تھی اور میں بلیک میل ہونے پر بھی تیار نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے رویے سے دل برداشتہ نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ فون کرے گا تو فضول باتوں میں وقت گنوانے سے گریز کرے گا۔ اگر میں چاہتا تو ریسیور نیچے رکھ سکتا تھا یا آپریٹر سے پوچھ سکتا تھا کہ میری واضح ہدایات کے باوجود ایک غیر متعلقہ شخص کی فون پر کال مجھے کیوں دی گئی۔ چیلی کی بات اور تھی۔ اس نے آپریٹر کو بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے اور آپریٹر نے اس کے باوجود مجھ سے پوچھا تھا۔ گھنٹی پھر بجی، مگر اب آپریٹر نے کہا سر کوئی مسٹر اسد ہے۔ میں نے کہا ابھی تم نے اس کی کال ملائی تھی؟ کیوں؟ سوری سر، میں سمجھا تھا آپ کی مسز کی کال شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ تم نے میری مسز کی اور مسٹر اسد کی آوازوں میں فرق کو محسوس ضرور کیا ہوگا۔ میں نے خفگی سے کہا وہ سر پہلے بھی مسٹر اسد نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کی وائف بات کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے سر، پبلک کال آفس سے پہلے کوئی مرد ہی بات کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے پہلے۔ اوکے لائن دو، میں نے بیزاری سے کہا۔ اسد کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ بڑا انتظار کراتے ہو پیارے، میں نے کہا۔ میں تمہیں 10 سیکنڈ دوں گا، یا تو میری بات کراؤ شیری سے، ورنہ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ ابھی تک میں نے صرف آپریٹر کو تاکید کی تھی، مگر اب یہ انتظام کرنا پڑے گا کہ میرے نام کوئی کال آئے جو اس کا نمبر ٹریس ہو جائے۔ وہ انسا یہ پاکستان ہے پیارے، یہاں اس قسم کے انتظام میں بڑی دیر لگتی ہے۔ ٹیلی فون کے محکمے والے ایسے کہاں کہ تم کہو اور وہ مان لیں۔ میں نے کہا یہ بندوبست کریں گے ہوٹل والے، انہیں تیزی پیدا کرنے کے طریقے آتے ہیں۔ تم یہ بات نہیں جانتے تو جان دو کہ ہر اچھے ہوٹل کو اپنی نیک نامی عزیز ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کی قیمت وہ سب کو ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کبھی کوئی غلط خبر نہیں بنتی، ورنہ ہوٹلوں میں کیا نہیں ہوتا، لیکن مہمانوں کو پریشانی نہ ہو یہ بات وہ ہر قیمت پر یقینی بناتے ہیں۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جو کچھ میں ریسیور میں بول رہا تھا وہ صرف میرے کان سن رہے تھے۔ دوسری طرف نہ جانے کب ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ میں نے ایک بار ہیلو کہا، پھر سخت کوف اور جنجلاہٹ کے ساتھ ریسیور رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس شخص کو باتوں میں لگا کہ اس سے کچھ چگلوانے کی بجائے اسے دھمکی دے کر میں نے عقل مند ہونے کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ میں پہلی بار ریسیور رکھنے کے بعد آپریٹر سے کہہ سکتا تھا کہ اب جو بھی کال آئے اسے ٹریس کرنے کا فوری بندوبست کیا جائے اور ہوٹل کے کسی دوسرے فون سے ایکسچینج کا نمبر ملا کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اسد کہاں سے بات کر رہا ہے۔ کچھ ہوٹل والے کال کا بل تو مہمان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کے اور ٹیلی فون کے محکمے کے آپریٹرز کے درمیان مفاد باہمی کا معاہدہ ہوتا ہے، چنانچہ ہوٹل کی فون کالز کا بل محدود رہتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ناممکن نہیں تھا کہ میں اسد کو باتوں میں الجھا لیتا اور ہوٹل والے اپنے خصوصی ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس کا نمبر معلوم کر لیتے۔ اسد نام کا یہ شخص دوست بہرحال نہیں تھا، لیکن دشمن تھا تو دلاور اینڈ کمپنی کے شکاری ٹولے میں نیا شامل ہوا تھا یا اسے ہم پر نگرانی سونپی گئی تھی۔ وہ ہوٹل کے اندر بھی ہو سکتا تھا جہاں خاموشی سے ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہوئے اپنا کام بھی جاری رکھ سکتا تھا اور اضافی خدمات کا معاوضہ بھی وصول کر سکتا تھا۔ اپنی طرف سے میں نے احتیاط کے تمام تقاضے پورے کیے تھے، مگر کوئی مسلسل ہمارے تعاقب میں تھا اور یہ جانتا تھا کہ گزشتہ شب شیلی میرے ساتھ تھی۔ انتہا یہ کہ اسے کچھ دیر پہلے دروازے کے نیچے سے کمرے میں پہنچائے جانے والے خط کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اگر وہ ہوٹل کے باہر کہیں تھا تو چند منٹ میں یہ اطلاع اسے کوئی اندر کا آدمی ہی پہنچا سکتا تھا۔ پریشانی اور فکر کے ساتھ میری فرسٹریشن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چیلی سے بات نامکمل رہ گئی تھی۔ اس نے میرے اچانک خاموش ہو جانے کا نہ جانے کیا مطلب لیا ہوگا، اور بے فرض محال اس کے فوراً بعد اسد اچانک اسے اغوا کرنے پہنچا ہوگا تو شیلی نے مجھے ضرور پکارا ہوگا، اسے جسمانی طور پر مغلوب کرنے کے لیے اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال استعمال کیا ہوگا، یا شاید بے خبری میں پیچھے سے اس کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا ہوگا۔ میرے تصور میں نہ اسد کا چہرہ تھا اور نہ کسی حملہ آور کا۔ میں صرف شیلی کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا اور وہ بے جان ہو کے
اغوا کرنے والوں کے بے رحم ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ اسد نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو ضروری تھا، مجھے خبردار کرنے کے لیے، میری حوصلہ سیکھنے کے لیے، اور مجھے یہ سمجھانے کے لیے کہ میں لاکھ اپنی ذہانت ہوشیاری پر بھروسہ کرتے ہوئے کہیں بھی چلا جاؤں، ان کی دسترس سے دور نہیں جا سکتا۔ میرے ذہنی انتشار کا یہ عالم تھا کہ ابھی تک میں نے اس خط کو کھول کے نہیں دیکھا تھا جو تازہ خرابی کا نقطۂ آغاز تھا۔ میں رسیور رکھنے کے بعد ایک ہاتھ رسیور پر رکھے بیٹھا تھا اور خلا میں دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ یہ اعصابی کشیدگی کے نتیجے میں ہونے والی ایک اضطراری حرکت تھی۔ میں نے خود کو اچانک تنہا اور بے سہارا محسوس کیا۔ ایسے وقت میں غالب، محسن، رابعہ اور نازوں کے ساتھ ہونے سے اتنی تقویت حاصل رہتی تھی۔ وہ صرف حوصلہ اور تسلی ہی نہیں دیتے تھے، میری پریشانی کو بانٹ بھی لیتے تھے، اور پھر ہم سب مل کے سوچتے تھے کہ ان حالات سے مقابلے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے۔ میں کبیر خان یعنی سکندر بخت اور سکندر اعظم چیف K2 مشن کمانڈر MRS جو کچھ بھی تھا انہی کے دم سے تھا، جو ایک متحدہ قوت تھے، ایک جذبے کی طاقت تھے، خلوص اور محبت کی علامت تھے۔ ان کے بغیر میں کچھ نہیں تھا۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں بری طرح چونکا، پھر شیلی اندر آ گئی اور اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میں فالج زدہ شخص کی طرح ساکت بیٹھا اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ میری آنکھیں ابھی تک ایک حقیقت کو خواب کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ بے یقینی کا نتیجہ تھی، غیر متوقع صدمے کے بعد ملنے والی لامحدود خوشی کے احساس کی، پرمسرت حیرت کی اس انتہا کی جو آدمی کو پاگل کر دے۔ جب کوئی خبر اچانک بے بنیاد ثابت ہوتی ہے، کسی کے مرگے ناگہاں، کسی پر عائد ہونے والے الزام بے وفائی یا کسی ناقابل تلافی نقصان کی اطلاع غلط تھی۔ چیلی نے دونوں ہاتھوں میں بنڈل اٹھا رکھے تھے جو اس نے بیڈ پر پھینک دیے۔ کیا بات ہے یار، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کیا بجلی کا کرنٹ لگا ہے؟ مجھے تو ہارٹ اٹیک کے آثار لگتے ہیں۔ میں نے چونک کر مسکرانے کی کوشش کی، اس سے بھی زیادہ